بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بات کروں گا کہ کون سا ہیپاٹائٹس جو ہے وہ نسبتاً زیادہ خطرناک نہیں ہے، اور اس کو آپ سیف ہیپاٹائٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہیپاٹائٹس ظاہر ایک بیماری ہے، اور کوئی بھی بیماری اچھی تو نہیں ہے، لیکن ان تمام 7 قسموں سے جو نسبتاً کم خطرناک ہے اس کو ہم سیف ہیپاٹائٹس کہہ سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای یہ دونوں وہ اقسام ہیں جو کہ ہمارے فوڈ سے پھیلتی ہیں۔ جیسے اس مریض کا فضلہ جب پانی میں شامل ہو جائے اور وہ پانی ہم استعمال کر لیں برتن دھونے میں، سبزیاں دھونے میں، پھل دھونے میں، ہاتھ دھونے میں، یا بعض اوقات پینے میں، تو ان سے یہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں نسبتاً کم خطرناک ہیں، یعنی یہ وہ ٹائپس ہیں جو کہ خود سے ریکور کر جاتی ہیں، آپ کو کوئی اس کے لیے اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے وائرل انفیکشن ہوتی ہے، یہ سیلف لمیٹنگ ہے، تو اپنا کورس لے کے یہ بیماری خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف آپ کو سپورٹیو میڈیسن دینا پڑتی ہے، جیسے جسم کے دردوں کے لیے یا وامٹنگ کے لیے یا ڈی ہائیڈریشن کے لیے، لیکن اس مرض کی، وائرس کی کوئی اسپیسیفک میڈیسن نہیں ہوتی، اور یہ خود سے ہی ریکور کر جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم بی، سی اور ڈی کی بات کریں تو یہ انفیکشن ایسی ہیں جو کہ دائمی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جن کو ہم کرونک ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن میں یہ خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے، اور بعض اوقات پھر اس سے مریض کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ امراض ہیں ہیپاٹائٹس بی، سی، جو کہ پھر سیروسس کی طرف، یعنی لیور سکڑ جاتا ہے۔ پہلے وہ سوزش سے پھیلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر جب سکڑتا ہے تو وہ نان فنکشننگ ہو جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات یہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ خطرناک اقسام ہے۔ لیکن اگر ان کا بھی جلد ہمیں پتہ چل جائے تو پھر اس کا بھی اینٹی وائرل ڈرگز ہیں، یعنی ایسا علاج ہے جس سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب ان تمام قسموں میں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ کون سا نسبتاً کم خطرناک ہے، یعنی جو کہ سیف ہیپاٹائٹس ہے، جو کہ کوئی پیچیدگی کوز نہیں کرتا، لیور کو اتنا ڈیمیج نہیں کرتا اور خود ہی ریکور ہو جاتا ہے، وہ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔